السلام علیکم۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر شعیب رضا خان صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر NIOS ہیں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں ہمارے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اسٹوڈیو میں۔ جناب شعیب رضا خان صاحب سے ہم NIOS کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں دو امپورٹنٹ بورڈ ہیں جو نیشنل لیول پر ایجوکیشن کا کام کرتے ہیں۔ ایک ہے CBSE سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن، اور دوسرا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اوپن اسکولنگ۔ NIOS سیکنڈری سینئر سیکنڈری کورسز بھی کرواتا ہے۔ یہ دو امتحانات کرواتا ہے جو پاپولر ہیں، لیکن اس کے علاوہ گریڈ 3، گریڈ 5، گریڈ 8 کے بھی امتحانات ہوتے ہیں، اور بھی اوکیشنل کورسز کے امتحانات اور اوکیشنل کورسز NIOS کے ذریعے کروائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بورڈ ہے جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور وہ طلبہ، وہ اسٹوڈنٹس، وہ نوجوان جو فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، آپ انہیں ایجوکیشن کی اسٹریم سے جوڑ سکتے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے اور NIOS کی تفصیلات بتانے کے لیے آج ہمارے پاس NIOS کے ایک اہم ذمہ دار شخصیت جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ڈاکٹر شعیب رضا صاحب ہیں۔ ڈاکٹر شعیب رضا صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شعیب صاحب، پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو NIOS کا ایک ہلکا سا تعارف پیش کریں اور بتائیں کہ کیا ہے یہ، کیا آرگنائزیشن ہے، کیا کرتی ہے، اور عام جنتا کے لیے، عوام کے لیے اس میں کیا سہولتیں ہیں۔ بہت شکریہ تنویر صاحب، اور میں بتانا چاہوں گا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ منسٹری آف ایجوکیشن جو وزارت تعلیم کے زیر نگرانی ہے، ایک آٹونومس باڈی ہے، خود مختار ادارہ ہے۔ یہ آپ نے جیسا خود ہی بتایا کہ ہندوستان میں دو ایسے بورڈ ہیں نیشنل لیول پر جو اسکولنگ تعلیم دینے کا کام کرتے ہیں۔ ایک CBSE ہے جو ریگولر سسٹم کے لیے کام کرتا ہے، اور ایک NIOS ہے جو ڈسٹینس ایجوکیشن موڈ میں کام کرتا ہے۔ دیکھیے، گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ محسوس کیا کہ ایسے بہت سے طالب علم ہیں جو نامساعد حالات کی بنا پر یا کسی وجہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ان کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے۔ تو جو ایسے طالب علم ہیں جو کسی وجہ سے جن کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے، ان کے لیے NIOS نے ایک بار یہ کیا کہ 1979 میں 10 سال تک جو ہے اس کو ایک تجربے کے طور پر شروع کیا گیا، اور یہ CBSE کے انڈر میں کام کرتا تھا۔ اس کا اس وقت نام تھا نیشنل اوپن اسکول۔ اس کے بعد 23 نومبر 1989 میں باقاعدہ طور پہ اس کو ایک خود مختار ادارہ بنا کے اور نیشنل اوپن اسکول کے نام سے اس کو شروع کیا گیا۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایسے طالب علم جو کسی وجہ سے تعلیم سے چھوٹے ہوئے، یا پھر بعد میں بہت بڑی تعداد میں ایسے طالب علم بھی آئے جو ڈراپ آؤٹ ہیں۔ جو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ طالب علم ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور ایک تو بہت تیز ہوتے ہیں، ایک بیچ کے ہوتے ہیں، ایک سلو لرنر ہوتے ہیں۔ تو NIOS میں یہ کہ ایک بار داخلہ جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہو جاتا ہے، تو آپ چاہیں تو 1 سال میں 10ویں کر لیں، اور چاہیں تو 2 سال میں کریں، یا ایک ایک کر کے کریں، یا 5 سال میں کریں۔ اور اگر 5 سال میں بھی آپ نے یہ 5 مضامین نہیں کر پائے تو آپ کو دوبارہ سے ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کو جو ہے تعلیم حاصل کرنا ہے، اور ایسے لوگ جو کسی وجہ سے تعلیم سے چھوٹتے ہیں، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ بہترین پروگرام ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا لارجسٹ اوپن اسکولنگ ہے NIOS جو کام کر رہا ہے۔ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ بنیادی تعلیم سے لے کے اسکولنگ تعلیم تک بچوں کو تعلیم دی جائے۔ بنیادی تعلیم میں جیسے 3ری، 5ویں اور 8ویں لیول پر اگر بچے تیار ہیں تو 3ری کا سیدھے امتحان دے سکتے ہیں، 5ویں کا دے سکتے ہیں، 8ویں کا دے سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے 10ویں کا دے سکتے ہیں۔
لیکن اگر ان کی تیاری نہیں ہے تو وہ تیاری کریں 1-2 سال اور پھر تیسری کا امتحان دیں. اسی طریقے سے چوتھی کی تیاری کریں, اسی طریقے سے چھٹی 7ویں کی تیاری کر کے 8ویں کا امتحان دے سکتے ہیں. ایسے ہی اگر 10ویں میں آتے ہیں تو 10ویں میں بھی 2 سال تیاری کر کے وہ 10ویں کا امتحان دے سکتے ہیں. نہیں تو سیدھے اگر ان میں صلاحیت ہے 10ویں کی تو وہ 10ویں کا امتحان دے سکتے ہیں, اور جو 10ویں پاس ہیں وہ 12ویں کا امتحان دے سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ہے کہ اسکولنگ کرنے کے لیے جو ریگولر سسٹم سے کسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں ان کو یہ کرنا ہے. شعیب صاحب ہمیں بتائیں کہ ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ, وہ اگر میٹرک پاس کرنا چاہتا ہے NIOS کے ذریعے تو اس کے لیے بیسک ایلیجبلٹی کنڈیشنز کیا ہیں, وہ کس طرح میٹرک پاس کر سکتا ہے؟ پھر اسی طرح اگر کوئی طالب علم 12th پاس کرنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ 2 پڑاؤ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تعلیمی میدان میں, تو آپ بتائیں کہ میٹرک اور 12th اس میں داخلے کیسا ہوتا ہے, ایلیجبلٹی کیا ہے, پھر ایگزامینیشن کا کیا پیٹرن ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی طالب علم اگر 10ویں سے پہلے 8ویں تک کی صلاحیت رکھتا ہے خود سے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہیں سے اس کے پاس TC ہو یا کوئی اس نے اسکول سے پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو. پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن نہیں پڑھا ہے اور پھر بھی کہیں بیچ میں اس کا چھوٹ گیا تو وہ سیدھے آ کے 10ویں میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی عمر 14 سال ہونی چاہیے. اگر 14 سال اس کی عمر نہیں ہے تو وہ 10ویں میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا. ایک تو بنیادی شرط یہی ہے, باقی وہ کسی بھی میڈیم میں داخلہ لے سکتا ہے, اور اردو میں 10ویں کے لیے 14 سال ہونا چاہیے. اور کسی اسکول جانا اس کے لیے ضروری ہے یا بنا اسکول گئے ڈائریکٹ وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ ڈائریکٹ لے سکتا ہے. اس نے کہیں پڑھائی اگر پڑھی ہے تو ٹھیک, نہیں پڑھی ہے تو ٹھیک, لیکن اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو فارم میں ایک انڈرٹیکنگ ہوتی ہے, وہ اس کو سائن کرنا ہوتا ہے. یہ اس کو خود طے کرنا ہے کہ میں 10ویں کر لوں گا, تو یہ اس کو فارم بھرے. اس کو میڈیم میں آزادی ہے, انگریزی میڈیم میں, ہندی میڈیم میں, اردو میڈیم جو کہ نیشنل لیول پر ہیں. باقی جو ریجنل میڈیم ہیں وہ بھی ہیں, چاہے ملیالم ہو یا تیلگو ہو یا مراٹھی ہو. اس میڈیم کا بھی طالب علم اگر اپنے اپنے اسٹیٹ میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے. اب 12ویں کرنا ہے, اب 12ویں کرنا ہے تو 12ویں کے لیے تو کسی بھی بورڈ میں 10ویں ہونا ضروری ہے ہی. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ وہ آئے اور 12ویں کر دے. تو 10ویں پاس اگر ہے کوئی طالب علم تو وہ 12ویں کر سکتا ہے. ایک اور بات, 10ویں اور 12ویں کرنے کے لیے 14 سال کے بعد کوئی عمر کی قید نہیں ہے. کسی بھی عمر کا طالب علم یا طالبہ جو ہے وہ 10ویں 12ویں کر سکتا ہے, چاہے اس کی عمر 80 سال ہو, 90 سال ہو, 75 سال ہو. ایسے بہت سے NIOS میں ریکارڈ ہیں کہ 80 سال, 75 سال, 79 ایئرس کے لوگوں نے NIOS سے 10ویں کیا ہے اور 12ویں کیا ہے. تو یہ تو کوئی ایسی خاص شرط نہیں ہے. جی, ایگزامینیشن کا پیٹرن کیا ہوتا ہے شعیب صاحب؟ ایگزامینیشن کہاں ہوتے ہیں اور سال میں کتنے دفعہ ہوتے ہیں؟ اگر کوئی طالب علم فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جی دیکھیے, ایگزامینیشن کا تو یہ ہے کہ جو بھی طالب علم داخلہ لیتا ہے NIOS میں, ایک تو آج کل آن لائن داخلہ ہو رہا ہے. آپ تو NIOS.ac.in سائٹ پر جا کے وہ آن لائن ایڈمیشن لے گا, اور ہر اسٹیٹ میں NIOS کے اسٹڈی سینٹر ہیں. تو جس اسٹیٹ سے وہ داخلہ لے رہا ہے یا جس ڈسٹرکٹ سے وہ داخلہ لے رہا ہے تو اس میں اس کا نام درج ہو جائے گا NIOS کے ذریعے. اس کے بعد وہاں پر اس اسٹڈی سینٹر پہ پرسنل کانٹیکٹ پروگرام ہوتے ہیں جو کہ چھٹی کے دنوں میں ہوتے ہیں. اگر طالب علم چاہتا ہے کہ اس کو فرصت ملتی ہے جا کے وہ وہاں پر PCP لے سکتا ہے. ٹیوٹر مارک اسائنمنٹ ہوتے ہیں جو 20 نمبر کا ہوتا ہے. وہ ٹیوٹر مارک اسائنمنٹ بھی ابھی تک جو ہے نیم بنا ہوا تھا وہ اسٹڈی سینٹر پہ جمع ہوتا تھا, لیکن ابھی نیکسٹ جو ابھی ایڈمیشن ہو رہا ہے اس کو بھی NIOS نے آن لائن کر دیا ہے. اب آن لائن ہی اس کے جو ٹیوٹر مارک اسائنمنٹ ہیں جمع ہوں گے. چیک اسے وہ اسٹڈی سینٹر ہی کرائے گا. تو یہ یاد رکھیں, طالب علم TA میں ضرور دیں, ٹیوٹر مارک اسائنمنٹ ضرور دیں. اس میں پیپر بنا ہوا ہوتا ہے, بچوں کو مل جاتا ہے, جو کہ NIOS کی سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا TA میں کر کے, جو اس نے مضامین منتخب کیے ہیں. اب آتے ہیں تھیوری کی طرف. تو تھیوری میں بھی یہ ہے کہ جو اس کا سال میں 2 بار امتحان ہوتے ہیں, اپریل مئی اور اکتوبر نومبر.
طالب علم کی جیسے جیسے تیاری ہے، آزادی ہے، وہ اپنی تیاری کر کے چاہے تو 5 مضامین کا امتحان ایک بار اور چاہیں تو ایک ایک کر کے دے دے، لیکن یاد رکھے جو 10ویں میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے وہ کیونکہ سال میں 2 بار امتحان ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں 6 مہینے میں 5 پیپر دے دوں گا. نہیں، آپ شروع کے 6 مہینے میں 4 پیپر تک دے سکتے ہیں، لیکن 5واں پیپر جب سال کمپلیٹ ہوگا، امتحان ہوگا، تبھی دے سکتے ہیں. 12ویں میں بھی دھیان رکھیں کہ جو 10ویں جس نے ابھی کیا ہے اور اس کا گیپ نہیں ہے، 1-2 سال میں 12ویں ہوگا، لیکن اگر کوئی طالب علم 10ویں کر کے آیا ہوا ہے اور گیپ ہے 1 سال 2 سال، وہ سیدھے آ کے 12ویں کا امتحان دے سکتا ہے. اور شعیب صاحب، 10ویں اور 12ویں طالب علم اسٹوڈنٹ نے NIOS سے پاس کر لیا. ایک بہت بڑا مت اور غلط فہمی یہ ہے کہ NIOS کی سرٹیفکیٹ وہ مانیتا پراپت نہیں ہے، اس کو گورنمنٹ ریکگنائز نہیں کرتی، وہ نیٹ کا ایگزام نہیں لکھ سکتا، وہ JEE کا ایگزام نہیں لکھ سکتا، وہ کسی یونیورسٹی میں جا کر UG میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا. اس طرح کی باتیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، آپ آفیشیل ورشن ہمارے ناظرین کو بتائیں. اصل میں یہ باتیں اب میرے خیال سے شاید اتنی نہیں ہوتی ہوں جو پہلے ہوتی تھی. NIOS خود میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ وزارت تعلیم یعنی منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر میں ہے، ایک خود مختار ادارہ ضرور ہے، اور اس وقت جتنا زور منسٹری آف ایجوکیشن کا اور ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کا ہے تعلیم پر، اس میں زیادہ تر کوشش ہے کہ NIOS کے ذریعے طالب علموں کو پڑھایا جائے. آپ دیکھیے کہ کووڈ کے زمانے میں کئی لاکھ طالب علموں کو آن لائن کلاسیں کرائی گئیں NIOS کے ذریعے. 5-6 چینل تھے، لاکھوں طالب علموں نے یہاں سے آن لائن کلاسیں کی ہیں. یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس کی مانیتا نہیں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جیسے یہ تو خود گورنمنٹ آف انڈیا کا پروگرام ہے. دوسری بات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سرٹیفکیٹ کو نہیں مانوں گا، اس کے لیے ہمارے یہاں گریوینس سیل ہے پورا. آپ وہاں آ کے شکایت کریے، لکھ کے شکایت کریے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے. دوسرے ابھی DLED ایک پروگرام تھا جو گورنمنٹ آف انڈیا نے NIOS کو دیا. ایسے ٹیچر جو پرماننٹ تھے اور انٹرینڈ تھے، تقریباً 18 لاکھ ٹیچروں کا اس میں ایڈمیشن ہوا، اور پھر NIOS نے انٹرینڈ ٹیچر کو ٹرین کر کے تقریباً شاید 16 لاکھ ٹیچر کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. تو اس کی اہمیت ویسی کی ویسی ہے. ہاں، ایک زمانے میں 5-6 سال پہلے تک نیٹ اسے نہیں مانتا تھا. نیٹ نے بھی اس کو مانیتا دے دی ہے، اور کوئی بھی کسی قسم کا کسی یونیورسٹی میں کسی بورڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. ایک لیکن بات ضرور یاد رکھیں، اس کا پراسپیکٹس پڑھ لیں، اس کے قانون پڑھ لیں. جن بورڈوں نے، جن یونیورسٹیز نے اپنی اپنی شرطیں تھوڑی بہت لگائی ہیں، اس کو ضرور پڑھیں. سب جیسے کہ سبجیکٹ کی شرط ہوتی ہے. جی، کوئی کسی بورڈ نے ہو سکتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں 5 سبجیکٹ میں آپ پاس کر سکتے ہیں، تو کسی بورڈ نے کہا ہو کہ میں تو 7 سبجیکٹ میرے ہوں گے تب میں 11ویں میں آپ کا ایڈمیشن لوں گا، یا کسی بورڈ نے یہ شرط لگا رکھی ہو آپ کے پاس انگریزی ہونا چاہیے ان 5 مضامین میں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی شرطیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو پڑھ لیں. کمبینیشن بھی ضرور ہمارے طالب علم، ہمارے یہاں تو آزادی ہے ہسٹری کے ساتھ کیمسٹری پڑھنے کی، لیکن جب بھی آپ پڑھیں تو ایسے کمبینیشن، اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں، نیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھیے، اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو فزکس کیمسٹری میتھ پڑھیے. یہ آپ کے اوپر ہے. ہمارے یہاں آزادی ہے، زبان جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے. ایک پڑھنی پڑے گی آپ کو 5 میں یا 7 میں. ہاں، اضافی زبان آپ لے سکتے ہیں، 5 میں 2 لے سکتے ہیں، اور اضافے کے طور پہ 2 زبانیں اور لے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو 6واں 7واں سبجیکٹ، نہ صرف زبان، کوئی اور سبجیکٹ بھی لے سکتے ہیں. ایک چیز اور بتا دوں، کوئی طالب علم ہے جس نے پہلے سے 10ویں 12ویں کیا ہوا ہے، لیکن اس کو کہیں کسی مضمون کی ضرورت پڑتی ہے اپنے آفس میں یا کہیں کچھ دکھانے کے لیے نوکری میں، وہ 10ویں میں اس سبجیکٹ کو ایک سبجیکٹ کے طور پر ایڈمیشن لے کے بھی وہ امتحان دے سکتا ہے. یہاں تک کہ 1 سے لے کے 4 سبجیکٹ تک کا وہ امتحان دے سکتا ہے. اس کو مارک شیٹ ملے گی، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، چونکہ آلریڈی سرٹیفکیٹ وہ حاصل کر چکا ہے. جس بچے نے نہیں کیا ہے اس کو حاصل کرنا ہے. تو بہت سمپل طریقہ ہے، اور یہ ذہن سے قطعی نکال دیں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں کہ اس کی مانیتا نہیں ہے. اس کی 100% مانیتا ہے، اور یہ منسٹری آف ایجوکیشن کا کے زیر نگرانی چلتا ہے. شعیب صاحب،
NIOS کے ذریعے کس طرح ڈراپ آؤٹ بچے جو تعلیم سے منقطع ہو گئے ہیں، میٹرک میں وہ ڈسکنٹینیو کر دیے، اپنے آپ کو انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا ہے، ایک کیٹیگری وہ ہے۔ دوسری کیٹیگری جنہوں نے حفظ کیا ہے، کبھی کسی اسکول کی وہ دہلیز تک نہیں پہنچے ہیں کہ کبھی کوئی اسکول اٹینڈ نہیں کیا، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اور تیسری کیٹیگری علماء کرام کی ہے، عربی مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، یہاں سے انہوں نے کورسز کیے۔ یہ تین کیٹیگری کے لوگ کس طرح NIOS سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو میں نے بولا کہ ڈراپ آؤٹ یہ وہی ہیں جو کسی وجہ سے یا تو سلو لرنر ہیں یا وقت مقررہ پہ، چونکہ ریگولر سسٹم میں داخلہ ہوتا ہے، وقت مقررہ پہ امتحان ہوتا ہے، تو ایسے طالب علم جو کسی وجہ سے ریگولر سسٹم میں فٹ نہیں ہیں، وہ سیدھے آ کے NIOS سے ڈائریکٹ ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں، جو آن لائن ایڈمیشن ہوتا ہے 5 مضامین کے ساتھ۔ اور ایسے طالب علم جو ابھی امتحان دیا انہوں نے اور وہ فیل ہو گئے، تو NIOS میں فیل کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو جب ایک بار ایڈمیشن لے لیتا ہے طالب علم، اور اگر وہ 5 مضامین یا 7 مضامین میں سے امتحان پاس نہیں کر پاتا ہے، تو ہم لکھتے ہیں SYC کا مطلب ہے سبجیکٹ یٹ ٹو بی کلیئر، اور جب تک یہ امتحان وہ دیتا رہے جب تک کہ پاس نہ کر لے۔ پاس کیے ہوئے مضامین اس کے جمع ہوتے رہتے ہیں، جس دن 5 مضامین وہ پاس کر لیتا ہے اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایسے طالب علموں کی جو مدارس کے ہیں۔ مدارس کے طالب علم بھی دیکھیے، مدارس کے زیادہ تر طالب علم ہمارے اردو جانتے ہیں، اردو زبان، چونکہ NIOS میں اردو میڈیم میں بھی کورس ہے، اور مدارس کے طالب علموں کو نظر میں رکھ کے عربی پرشین بھی یہاں پر شروع کی گئی ہے۔ تو ہمارے جو مدارس کے طالب علم ہیں 2 زبانیں عربی اردو لے سکتے ہیں، باقی کے 3 مضامین اور لے سکتے ہیں یا 5 مضامین، اور اردو میڈیم میں ان کا نہ صرف داخلہ ہوگا، ان کو کتابیں اردو میڈیم میں ملیں گی، اردو میڈیم میں امتحان بھی ہوگا۔ ابھی بہت بڑی تعداد میں جمعیت علماء ہند کے ذریعے مدارس کے طالب علموں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تقریباً 3-3.5 ہزار طالب علموں کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، جس میں سے ابھی 2,500 کے قریب طالب علم اس والے اپریل مئی والے میں امتحان دے رہے ہیں 10ویں کا۔ اور یہ بہت بڑی تعداد میں بیداری آئی ہے مدارس میں، اور مدارس کے طالب علم ہوں یا کوئی بھی طالب علم ہو، اپنی سہولت کے حساب سے جس زبان میں، جس میڈیم میں اس کو آسانی ہے، ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں، ملیالم میں، ریجنل جو بھی لینگویج جہاں پروگرام NIOS کے ہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اپنے کام کو کر کے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ خاص طور سے ہمارے حفاظ یا جو مدارس کے طالب علم ہیں، ان کی جو دینی تعلیم چلتی ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے وہ NIOS سے جو ماڈرن یا جدید تعلیم ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں آسانی سے، تاکہ جب وہ اپنی اس تعلیم کو کمپلیٹ کر کے آگے جانا چاہیں اور نوکری میں یا پڑھائی میں یا کوئی ڈپلومہ یا کسی طرح کے کورس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آسانی سے ان کے پاس 10ویں 12ویں کا سرٹیفکیٹ ہوگا، انہیں کہیں بھی ایڈمیشن آسانی سے مل جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر شعیب رضا صاحب سے سنا کہ کس طرح علماء اکرام، حفاظ NIOS کی اس اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور کس طرح وہ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات کو لکھ کر آگے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ NIOS سے 12ویں پاس کرنے کے بعد آپ نیٹ کا ایگزام دے سکتے ہیں، MBBS کر سکتے ہیں، انجینئرنگ کر سکتے ہیں، لاء کر سکتے ہیں، اور کسی بھی طرح کی گریجویشن کے بعد پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں۔ گریجویشن کے بعد UGC ایگزام لکھ سکتے ہیں، IAS IPS بن سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اس پروگرام کو حفاظ اور علماء دیکھ رہے ہیں یا ان سے کنیکٹڈ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ NIOS کے ذریعے 10th اور 12th ایگزامینیشن پاس کریں، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، شاہین کالج سے رابطہ کریں، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن سے رابطہ کریں، جن کے ڈیٹیل اسکرین پر دیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ہم آپ کی تعلیم کو آگے جاری رکھنے میں انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے NIOS کے ذریعے ایک نئی اسکیم کا آغاز ہوا ہے، جسے ہم ووکیشنل کورسز کہتے ہیں، یعنی آپ کے اندر اسکل پیدا کرنے والے کورسز، بالخصوص میڈیکل سیکٹر میں
ان کورسز کے بارے میں شعیب رضا صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ضرور دیکھیے دوسرا ویڈیو اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ بہت بہت شکریہ۔